تجزیے اور تبصروں کے پروگرام صورتحال میں اشرف شاد کے ساتھ طیبہ صفی کا آداب. شاد صاحب خوش آمدید ایک دفعہ. جی شکریہ طیبہ آپ کا. شاد صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پی ڈی ایم کے استعفوں کی، تو آپ کا خیال ہے کہ استعفوں کی صورتحال میں سینٹ کے جو الیکشن ہیں یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیے میرا خیال ہے استعفوں کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ دباؤ ڈالنا بھی ہے، کیونکہ استعفوں سے حکومت تو نہیں جاتی، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ ایک فوری دباؤ یہی کسی طرح ڈالنا ہے. یہ ساری مہم کا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سینٹ کے انتخابات کسی طرح نہ ہو سکیں یا ان پر اثر انداز ہوا جا سکے. ٹھیک ہے. کیونکہ سینٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ ایک دیکھیے قانونی طور پر ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ادارہ ہے. یعنی جو یہ اسمبلیاں توڑ دی جاتی ہیں اور سب ہوتا ہے، اس کے باوجود سینٹ نہیں ٹوٹتی، سینٹ قائم رہتی ہے. اور سینٹ کے اندر میجورٹی ہونا وہ بہت ایک اہم، بہت سے جو قانون سازی جو ہے ان کو جس حکومتوں کو بہت دشواری ہوتی ہے قانون سازی میں، کیونکہ ان کے پاس اکثریت سینٹ میں نہیں ہوتی. بالکل. قومی اسمبلی میں تو ہوتی ہے. قومی اسمبلی میں تو اکثریت کے بغیر آپ حکومت بنا ہی نہیں سکتے، ظاہر ہے حکومت بناتے ہیں، لیکن سینٹ میں جو ہے اکثریت عموماً نہیں بھی ہوتی. تو ان کی سینٹ میں اکثریت جیسے اس وقت نہیں ہے، ان کو بہت دشواریاں ہر اس پر ایک مصالحت کرنی پڑتی ہے. تو وہ اب اگر الیکشن ہو گئے تو ظاہر ہے کہ عمران خان کے پاس نمبر بہت ہیں، تو وہ سینٹ میں بھی ان کی اکثریت جو ہے وہ آ جائے گی، تو وہ پھر ایک حکومت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. تو اس کو کسی طرح روکنے، لیکن یہ استعفوں سے دیکھیے، اس پر میں آئینی یا قانونی ماہر تو میں نہیں ہوں، لیکن میں نے پچھلے اس پورے ہفتے میں نے مختلف جو آئینی ماہرین ہیں، بڑے آئینی ماہرین ہیں، اور وہ آئینی ماہرین وہ ہیں جن کا تعلق اپوزیشن کی جماعتوں سے ہے. مثلاً اعتزاز احسن صاحب جو پیپلز پارٹی کے ہیں، وسیم سجاد صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل نون سے ہے، ان کے بہت قریبی ہیں. ان کے ایک خوشتر اوصاف شاید نام ہے، ان کے جو اٹارنی جنرل تھے نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف صاحب کے، یہ سب ان سب کی جو انہوں نے بالکل بغیر کسی ابہام کے یہ کہا ہے کہ صاحب استعفے اگر آ بھی گئے، دیکھیے پہلے تو ایک بڑا ایف ہے نا استعفے کا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ استعفے جو ہیں وہ یہ کوئی ایک بہت ہی ایسا کام ہے. وہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ صاحب وہ 7 استعفے آ گئے، 15 آ گئے اور 20 آ گئے. وہ اصل میں استعفے ملنے کے بعد استعفے کی منظوری تک کا عمل جو ہے نا وہ بڑا کئی مہینوں تک ہوتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں. دیکھیے الیکٹورل کالج تو موجود رہے گا، اگر آپ کے استعفے آ گئے اور منظور نہیں ہوئے تو الیکٹورل کالج تو موجود ہے. اچھا، اور اگر منظور بھی ہو گئے تب بھی الیکٹورل کالج موجود ہے. اور فرض کیجئے کہ وہ سندھ کے سب استعفے آ گئے اور سندھ کی اسمبلی توڑ دی، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ میں پیپلز پارٹی کے سندھ اسمبلی توڑ دی انہوں نے. تو وہ جو ووٹس ہیں سندھ اسمبلی کے، جو کہ بڑے ووٹس ہیں، جس کے نتیجے میں جس کی سیٹیں ہیں جو بھی 8 10 12، وہ سیٹ ان کا الیکشن نہیں ہوگا، وہ پھر بعد میں ہو جائے گا جب دوبارہ اسمبلی جو ہے وہ آئے گی، بنے گی. فائدہ ہو جائے گا میرے خیال میں. فائدہ سینٹ کے جو ہے ان استعفوں کے نتیجے میں دیکھیے سینٹ کے الیکشن نہیں رک سکیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کا الٹا فائدہ جو ہے وہ یقیناً، یعنی ان کو آپ بالکل واک اوور دے رہے ہیں نا آپ پھر ان کو. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اور وہ یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اعتراض احسن یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آصف زرداری کو اور بلاول کو کہ بھائی اس کا سب سے بڑا نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا اگر، کیونکہ ان کی سیٹیں انہیں کافی ملیں گی، کیونکہ سندھ اسمبلی کا جو کوٹا ہے سینٹ میں وہ انہی کے پاس ہے. بالکل صحیح. تو وہ اسی طرح نون لیگ کے لوگ بھی ان کے جو وکیل ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس کا یہ ایک نعرہ ہی رہے گا یہ کہ صاحب استعفے دو اور جنوری تک کھینچ لیں گے. ٹھیک ہے. تو شاد صاحب عمران خان اور جو اپوزیشن کی 11 جماعتیں ہیں ان کے درمیان تو ایک زبردست جنگ جاری ہے، اور فوج جو ایک سب سے اہم پارٹی ہے وہ خاموش بیٹھی ہے، خاموش تماشائی ہے. تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ فوج کیوں خاموش ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جو اصل فریق تو فوج ہی ہے نا بیسیکلی، بنیادی طور پر جو ایک فوج کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں قصہ ہے. تو وہ ایک تو جو فریق ہے، 3 فریق ہیں، ظاہر ہے آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو عمران خان ہے اور ایک اپوزیشن کی ساری جماعتیں جتنی بھی 11 جماعتیں ہیں سب کے سب مل کر ایک ہیں. ان کے مقابلے میں اکیلے عمران خان ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے الائز ہیں، قاف لیگ ہے اور ایم کیو ایم ہے اور اس طرح کی جماعتیں ہیں. اور تیسری طرف جو ہے وہ فوج. اچھا، فوج ایک طرح سے سیاسی ادارت نہیں، لیکن فوج کو سیاست میں کھینچ لیا گیا ہے.
اس سارے جو یہ کیمپین ان کی چلی ہے اس میں فوج کو کے ساتھ فوج جو ہے وہ فریق ہے، اور انہوں نے سب سے شروع یہیں سے ہوئی تھی یہ تحریک کے صاحب. ہماری تحریک عمران خان کے خلاف نہیں ہے بلکہ عمران خان کو جو لے کر آئے ہیں ان کے خلاف ہے، یعنی فوج. اچھا اس کے بعد اگلے جلسوں میں تو باقاعدہ نام لے کر ان کو باقاعدہ باجوہ کا ISI کا جی ان کا باقاعدہ نام لے کے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تینوں اس کے جو یہ تینوں فریق ہیں یہ تینوں کمزور وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تینوں جو یہ متحدہ اپوزیشن ہے جی. اچھا وہ ساری کی ساری 11 جماعتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ سب ایک خاندانی جماعتیں، یعنی باپ اس کے بعد بیٹا اس کے بعد بیٹی والی جماعتیں ساری، اور وہ سب کوئی 30 سال پاور میں رہی ہیں، اور یہ سب پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی بہت حد تک ذمہ دار ہیں. سب کے خلاف بے تحاشا لوٹ مار کے بدعنوانیوں کے کیسز بھی ہیں سارے. اچھا عمران خان جہاں تک تعلق ہے، عمران خان جو ہے وہ ایک ان کی حکومت کمزور ہے. ایک تو ان کے پاس اکثریت بہت معمولی سی ہے، پھر یہ کہ ان کی جو گورننس ہے اس پر بہت سے سوالات ہیں، ان کی اہلیت پر بہت سے سوالات اٹھے ہیں. پھر ایک مہنگائی کا ایک اتنا بڑا ایک اژدہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان پاپولر ہوئے ہیں. تو تینوں جو ہیں اس میں تینوں جو ہیں کمزور فریق. اچھا اور فوج جو ہے، اچھا فوج کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے فوج کے اپنی کمزوریاں ہیں فوج کی. دیکھیے فوج ظاہر سب کو پتہ ہے فوج سیاست میں کسی حد تک دخل تو دیتی ہے، فوج کا بڑا حصہ ہے. سارے فوج کے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک اچھے عہدوں پر بھی آتے ہیں. اچھا پھر فوج کے اپنے کاروبار بہت ہیں، یہ کاروبار ہے. اب یہ جب شروع ہوا تھا عاصم باجوہ کا، جنرل عاصم باجوہ کا کیس جب انہوں نے لگایا، اب عاصم باجوہ صاحب کی کیس نکل آیا کہ صاحب وہ ان کے خاندان تو پیزا بیچ رہا ہے سارا امریکہ میں بیٹھا ہوا، مطلب یہ تو اچھا اس کو ڈیفینڈ کرنا فوج کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے ذرا فوج بھی تھوڑا سا ڈیفینسو پر ہے. تو یہ تینوں فریق جو ہے نا یہ اس میں، لیکن فوج بہرحال ایک ادارہ ہے قائم رہنے والا. فوج کوئی سیاسی حکومت تو ہے نہیں، حکومت تو ہے نہیں کہ صاحب حکومت گرا دی آپ نے بڑھ گئی، فوج تو رہے گی. فوج کے جو بھی ان کے ٹینیور ہیں. تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا عجیب و غریب سا یہ معمہ ہے جو ہے وہ کہ تینوں فریق جو ہیں تینوں کمزور ہیں. ٹھیک ہے، جو میرا اگلا سوال ہے وہ اسی حوالے سے یہ ہے کہ فوج کرے گی کیا فوج ابھی تک، کیا عمران خان کو فوج کی سپورٹ حاصل ہے؟ کیا فوج اور عمران خان ابھی تک ایک ہی پیج پر ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے یہ میں نے آپ سے کسی ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ایک پیج والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے ایک پیج کوئی چیز نہیں ہوتا، یہ بہت ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جی ایک پیج پر ہے، جی ایک پیج کیا ہے بھائی؟ پوری کتاب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کتاب میں بے شمار صفحے ہوتے ہیں اور ہر صفحے کی تحریر مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک پیج کہاں سے؟ آج ایک پیج آپ پلٹ دیجئے، دوسرے پیج پہ کچھ اور لکھا ہوا ہوگا. تو ایک پیج کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آج ایک پیج پر ہے، اچھا کل آپ نے صفحہ پلٹ دیا اس میں کچھ اور لکھا ہے تو کل دوسرے پیج پر آپ آ گئے. تو یہ ایک سپورٹ ہے. ہاں لیکن یہ تو خیر ایک ضمنی سی بات تھی. جو اصل آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک پیج پر کہا کہ میں نے کئی لوگوں سے جو کہ باخبر جو میں نے باتیں کرتا رہتا ہوں. لندن میں بہت ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت قریبی جو ہیں، کسی کا کسی فوجی جنرل سے کسی کا رابطہ ہے، کسی کا جناب کسی، تو معلوم ہوتا رہتا ہے. اسی طرح پاکستان میں لوگوں سے پتہ چلتا رہتا ہے. تو اچھا ایک حلقہ کہتا ہے کہ صاحب فوج ڈری ہوئی ہے. اچھا ان کا جو ایک نواز شریف کا جو یہ بیانیہ آیا تھا ان کا جو جس کا وہ یہ تھا کہ صاحب فوج پہ دباؤ ڈال کے فوج کو ڈیفینسو پہ لے آئے تاکہ فوج جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے اس میں مدافعت میں نہ آئے. اس میں آئے تو پھر وہ نبٹ لیں گے اس کے بعد عمران خان سے، جس طرح بھی نپٹے وہ سیاسی طور پر یا. اور تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہ لوگوں کا کہ اس سے فوج ڈری ہوئی، اور فوج نے جناب کہا ہے کہ بھئی یہ ہم اس میں اس سارے جھگڑے میں ہم الگ ہیں. ٹھیک ہے. اور عمران خان سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ تمہارا معاملہ ہے، تم ان سے نپٹو، تم ان سے بات کرو. دوسرا ایک آپ کہتا ہے کہ نہیں عمران وہ بالکل ریورس بات کر رہے ہیں، الٹی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران خان نے فوج سے کہا ہے کہ بھائی یہ تمہارا پیدا کیا ہوا گند ہے، آپ اس کو جو ہے اس کو ہمیں صاف کر کے دیجیے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہیں سب فوجیوں کی پیدائش ہے نا، یہ سارے کے سارے جو خواہ وہ نون لیگ کے ہوں یا اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے بھی جو آخری دور تھے اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ سب فوج کے ایگریمنٹ سے ہی سارے وہ زرداری صاحب وغیرہ آئے تھے. تو یہ جو ہے لیکن
میں نے شاید پچھلے پروگرام میں ایک بات یہ کہی تھی کہ ایک بڑا انڈیکیشن یہ ہے کہ دونوں فوج ابھی تک ساتھ ہیں عمران خان کے، وہ شیخ رشید کا وزیر داخلہ بننا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہی ایک اہم کردار ادا کرے گا، اعتماد آدمی ہے ایک فوج کے جو ہے، تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک لنک اپ کے لیے ان کو رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ بالکل تجزیے کی صاف بات ہے، میں سمجھتا ہوں کامن سینس کی بات ہے کہ سوال یہ ہے کہ فوج اگر عمران خان کو آج ڈچ کر دیتی ہے تو کہاں جائے گی، کس کو لائے گی؟ ٹھیک، نواز شریف کو لے کر آئے گی دوبارہ، ان کی بیٹی کو لے کر آئے گی، شہباز شریف کو لے کر آئے گی، نیا ان کے پاس نام کس کو لے کر آئے گی؟ یا زرداری کو لے کر آئے گی، پھر وہی بلاول بھٹو لے کر آئے گی۔ دیکھیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ دوسری بات آپ یہ مت بھولیے کہ اگر یہ جو ایک مہم چلائی ہے اور اگر فوج نے اس کو گیو ان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب یہ جو فتح ہے نواز شریف کی اور ان کی، وہ عمران خان کے خلاف نہیں، وہ فوج کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، فوج اپنی کبھی یہ ناک جو ہے نیچی نہیں کرے گی اس معاملے میں کہ صاحب وہ ان کو یہ ہاں کہ صاحب دیکھیے صاحب ان کی موومنٹ چلی، انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے یہ سب کیا اور ہم نے جناب جو ہے او جی حضور پلیٹ میں رکھ کے ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں، آپ جانیے اور یہ جانیے، ایسا نہیں ہے۔ فوج جو ہے نا وہ اس کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنے طریقے سے کبھی ہلکا کبھی گرم کر کے وہ اس کو، میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اگر باہر عمران خان حکومت سے زیادہ، جب حکومت سے باہر رہ کر زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ عمران خان زیادہ بڑے جلسے اور زیادہ بڑا دباؤ ڈال سکتے ہیں فوج کے اوپر، وہ اگر کھڑے ہو جائیں یہ ان کا فوج کے خلاف بیانیہ لے کر کہ یہ فوج جو ہے یہ صاحب یہ کیا کر رہی ہے، اس نے کیسے جناب یہ 2 تقریروں نواز شریف کی 2 تقریروں کے بعد جناب جو ہے وہ انہوں نے ان کو حکومت دے دی، وہ ان کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، آسان نہیں ہے۔ دیکھیے یہ عمران خان کتنے بھی ان پاپولر ہو گئے حکومت کی وجہ سے، لیکن ان کی پاپولیرٹی ابھی باقی ہے، بڑی حد تک باقی ہے، بڑی ان کی کافی حمایت ہے اور ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہے اور ان کے پاس بڑی جینون اسٹریٹ پاور ہے، ان کی اسٹریٹ پاورز کے مقابلے میں بہت ان کی اہم اسٹریٹ پاور ہے۔ تو میں تو بالکل یعنی کامن سینس بھی یہی کہتی ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی، جو اندرونی جو لوگ جانتے ہیں اور جو انڈیکیشنز ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ فوج جو ہے وہ، ہاں دیکھنا یہ ہے، دیکھیے فوج انتقام ضرور لیتی ہے، اچھا نواز شریف سے ان کو چھوڑے گی نہیں وہ اس طرح۔ میرا اگلا سوال اسی پر تھا، جی وہ یہ کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی نے تو فوج کی قیادت کے خلاف باقاعدہ ان کا نام لے کے تقریریں کی ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ فوج اس کا جواب نہیں دے گی؟ ابھی آپ جو انتقام کی بات کر رہے تھے، یقیناً دیکھیے لیکن فوج اب کیا ہے کہ فوج ڈیفینسو پر تو یقیناً ہوگی نا، وہ اس طرح اوپنلی کچھ نہیں کر سکے گی، پہلے بھی نہیں کرتے تھے، پہلے بھی پیچھے ہی سے کرتے ہیں نا، پیچھے سے ڈوریاں ہلاتے ہیں اور کرتے ہیں وہ، تو اس دفعہ زیادہ اور سامنے آ گئے تھے، کچھ کریں گے۔ دیکھیے اس کا اندازہ ہوگا اگلے 1-2 مہینے میں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جب یہ ساری پھونک نکل جائے گی، جلسے ختم ہو جائیں گے، اب اس کے بعد یہ لانگ مارچ ان کا جو پروگرام ہے کرنے کا کہ لانگ مارچ کریں گے، اس کے اثرات دیکھیں گے یہ کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فوج کوئی نہ کوئی، فوج کے پاس بے تحاشا ISI جو ہے وہ اپنا جب اپنی کھیلے گی اپنے کارڈز نا، تو پھر وہ نظر آ جاتا ہے، پھر نظر آنے لگے گا آپ کو کہ جو ہے وہ فوج جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن میں اس وقت یہ نہیں سمجھتا کہ اس ساری لڑائی میں فوج جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ ایک اسکیپ گوٹ بنا کے ان کے آگے ڈال دے گی، میں نہیں سمجھتا ایسا۔ میرا اسی سے سوال جو ہے اس سے دوبارہ سے میچ کرتا ہے اسی آپ کے ٹاپک سے کہ کیا فوج مریم اور نواز شریف کے مقابلے میں شہباز شریف کو پھر سپورٹ کرے گی، وہی اگر اس کے انتقام لینے پر اگر آ جاتی ہے تو؟ نہیں دیکھیے وہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے آپ کے اسی پروگرام میں کئی دفعہ کہ جب یہ باتیں چل رہی تھیں نا، خاص طور پہ شیخ رشید بہت جو ہے یہ کہا کرتے ہیں کہ جی وہ یہ شین لیگ نا، مسلم لیگ شین بجائے ان کے ساتھ وہ نکل کر آئے گی، شہباز شریف الگ آئیں گے، تو میں نے اور ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ اس فیملی کے اندر بڑا مشکل ہے، فیملی بڑی انٹیکٹ سی رہتی ہے، ہوتے ہیں ہر فیملی میں جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں، لیکن اتنا اوپنلی ایک دوسرے کے خلاف نہیں آئیں گے شہباز شریف۔ لیکن بنیادی دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نواز شریف سے زیادہ شہباز شریف مشکل میں ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ دیکھیے شہباز شریف کے خلاف جو کیسز ہیں نیب کے، اس کے نتیجے وہ اچھا وہ خود جیل میں ہیں، ان کے بیٹے جیل میں ہیں، ان کی جو بیوی ہے
اچھا ان کی بیوی کے خلاف جناب جو ہے ان کو ایبس کاؤنٹر قرار دیا گیا ہے، ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں ان سب کی. ان کے جناب ان کا جو بیٹا ہے، ایک بیٹا حمزہ جیل میں ہے جو ان کا سیاسی جانشین ہے شہباز کا، دوسرا بیٹا جو کہ ان کے سارے کاروبار چلاتا تھا وہ مفرور ہے، لندن میں بیٹھا ہوا ہے، سلمان شریف جو ہے. جائیدادیں سب ان کی جو ہے وہ ضبط ہو رہی ہیں، اور کیسز جو دیکھے ہیں لوگوں نے بتائے ہیں وہ بہت اسٹرانگ کیسز ہیں شہباز صاحب کے خلاف، جس میں بچنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. تو وہ بہت ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی دباؤ، اور شہباز شریف صاحب ہی مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، یعنی جو قانونی پوزیشن جو ہے انہی کی ہے، کسی کی نہیں ہے. یہ مریم نواز نائب صدر ہے، وہ بھی جونیئر نائب صدر ہیں، سینئر نائب صدر تو خاقان عباسی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اور سیاست ہے عجیب و غریب، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ شہباز شریف کسی وقت بھی بڑے دباؤ میں آ کر ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی مفاہمت، تو وہ پہلے بھی چاہتے تھے، تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی شکل مفاہمت کی اگر وہ کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز صرف اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ آپ ویسے وہی میں نے کہا نا ابھی آپ سے بات کہ مجھے مشکل لگتا ہے، بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. جو حالات ہیں، جو شہباز شریف جس طرح کے دباؤ میں ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آخر میں شاہد صاحب یہ بتائیے کہ کیا اب فوج کا فائنل سٹیپ کیا ہوگا؟ کیا وہ بساط لپیٹے گی اب سب کی چھٹی؟ نہیں، ہاں دیکھیے ہو بھی سکتا ہے، نیور نو کہ اس لیے ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے کام، کیونکہ آپ جب تک ایک جو بنیادیں ہیں نا، یہ جب تک وہ سیدھی نہیں کریں گے نا، ایک دفعہ آپ کو یہ اپنے اس دستور سے جان چھڑانی پڑے گی. یہ اس کے اندر بہت ہی اتنے لیکوناز ہیں، اتنا بیکار آپ کا یہ آئین ہے. میں تو اس کے بڑا سخت خلاف ہوں. اس پاکستان کا جو آئین ہے، اس کی یہ ساری یہ جتنی گڑبڑیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی آئین ہے. انتہائی نان پریکٹیکل چیزیں ہیں اس کے اندر، بالکل یعنی میچ ہی نہیں کرتی. بدل بھی تو گیا صاحب، اتنی تو شقیں ڈال دی گئی ہیں اس میں، تو وہ نہیں، وہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ آپ ڈال کے اور مزید بربادی کہہ رہی ہیں اور خراب کر دیا. وہ اگر ایک دفعہ آپ یہ بساط لپیٹ دیں اور ایک نیا میگنا کارٹا لا کے رکھ دیں اور آپ بنائیں، تو وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے وہ زیادہ ایک فائدہ مند بات ہوگی. کیونکہ جمہوریت لوگ کہتے ہیں جمہوریت تو ہے ہی نہیں نا پاکستان میں. یہ کہیں گے وہ جمہوریت کیا، آپ جمہوریت کے خلاف بات، جمہوریت تو ہے ہی نہیں بھائی. جمہوریت کی جیم نہیں ہے. آپ جمہوریت چھوڑ دیجئے. جمہوریت تو ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے بھائی. ہم پریکٹس کر رہے ہیں پچھلے 25-30 سال سے یہاں کی. پاکستان کی جمہوریت یعنی مذاق ہے، اٹس اے جوک. تو وہ کوئی نہیں ہے. شکریہ شاد صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ناظرین، ہم کو اور مجھے اور شاد صاحب کو اجازت دیجیے. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اس کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@5news.com.au info@5news.com.au. مجھے اور شاد صاحب کو اجازت دیجیے. شاد صاحب بہت شکریہ آپ کا. پروگرام میں ملیں گے. خدا حافظ.